الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما بعثنی اللہ به من الہدى والعلم کمثل الغیث الکثیر الی آخر الحدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قابل احترام ناظرین، ہفتہ واری درس حدیث زجاجۃ المصابیح میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ باب الاعتصامی بالکتاب والسنہ، یعنی کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے رہنے کا ہمارا یہ باب چل رہا ہے۔ سلسلے وار حدیثیں آپ کے گوشے گزار کی جا رہی ہے۔ ابھی میں نے جس حدیث کو پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کے راوی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عزیزان محترم، اس حدیث شریف میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے امت محمدیہ تک اللہ نے جو علم اور ہدایت کا تحفہ اللہ نے بھیجا ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی ایک بہترین مثال آپ نے پیش فرمائی، اور اس حدیث کو پڑھنے کے بعد سننے کے بعد ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ کوئی بھی چاہے کتنا ہی وہ علم والا کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی وہ اعلیٰ کیوں نہ ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی علمی فیض سے وہ مستغنی نہیں ہو سکتا، وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے فیضان کا وہ محتاج ہے۔ آئیے حدیث شریف کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث الکثیر، کہ اس چیز کی مثال کہ جس کو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے۔ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دے کر بھیجا؟ خدا علیہ الصلاۃ والسلام اس کی وضاحت فرما رہے ہیں، الہدی والعلم، یعنی کہ ہدایت اور علم۔ عزیزان محترم، ہدایت کے کئی معنی ہیں، شارحین نے یہاں پر جو بیان کیے ہیں۔ ایک ہدایت کے ایک معنی جو آتے ہیں کہ خیر کی طرف رہنمائی کرنا، مطلق طور پر خیر کی طرف رہنمائی کرنے کو بھی ہدایت کہا جاتا ہے، اور دوسرا معنی جو ہدایت کا بتلایا گیا کہ حق تک پہنچانے والا جو راستہ ہوتا ہے وہ ہدایت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا علم کے بارے میں یہ بتلایا گیا کہ ہدایت یہ وسیلہ ہے علم تک پہنچنے کا۔ الغرض عزیزان محترم، کئی ایک باتیں ہدایت کے متعلق بیان کی گئی، ایک دو باتیں میں نے آپ کی گوشے گزار کی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس چیز کی مثال کہ جس کو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے، یعنی کہ ہدایت اور علم کی مثال۔ آپ فرماتے ہیں کمثل الغیث الکثیر، علم اور ہدایت کی مثال جس کو اللہ نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو دے کر بھیجا ہے، اس کی مثال کمثل الغیث الکثیر، یعنی کہ موسلا دھار خوب تیز بارش کے مانند ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے جو علم و ہدایت دے کر بھیجا ہے، اس کی مثال ایک موسلا دھار بہت زیادہ برسنے والے بارش کی جیسی ہے۔ اصاب ارضن، کہ وہ غیث کثیر و موسلا دھار بارش زمین کو پہنچی۔ پھر اس کے بعد زمین کی تفصیل یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ زمین کی کتنی قسمیں ہوتی ہے، اور زمین کی قسموں کو بیان کر کر اس کے ذریعے انسانوں کی بھی قسمیں بیان کی جا رہی ہے کہ انسانوں کے اندر جو ہے سنا زمین سے مشابہت رکھنے والی کتنی قسمیں ہوتی ہے۔ تو بتلایا جا رہا ہے فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشَبَ الْكَثِيرَ۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ اس زمین کا ایک حصہ طیبتاً کیا ہوتا ہے، اس زمین میں سے ایک اچھا اور صالح یعنی کہ پاک حصہ ہوتا ہے کہ قبلت الماء، جو کہ اس غیث کثیر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے
علم کی مثال دی جا رہی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جو ہدایت اور علم لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے، اس علم اور ہدایت کی مثال دی جا رہی ہے کہ اس کو غیث کثیر کہا گیا، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو غیث کثیر جب زمین پر یعنی کہ امتیوں کے دلوں تک جب پہنچتا ہے، امتیوں تک جب وہ پہنچتا ہے تو امتی کن طریقے کے ہوتے ہیں، ان کی کیا کیا قسمیں ہوتی ہیں، تو زمین کی مثال کے ذریعے واضح کیا جا رہا ہے کہ ان میں سے بعض حصے وہ ہوتے ہیں جو طیب اور پاک ہوتے ہیں، اور وہ اس غیث کثیر سے علم و ہدایت کے جو سنا وہ اس غیث کثیر کو، اس پانی کو وہ قبول بھی کر لیتے ہیں، یعنی کہ وہ زمین اس پانی کو قبول بھی کر لیتی ہے، اور وہ پانی کے ذریعے بہت سارا گھاس اور جو ہے سنا تر و تازہ سبزیاں جو ہے سنا لوگوں کے لیے وہ زمین پیدا کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری قسم بیان کی جا رہی ہے، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا۔ پھر دوسری قسم وہ ہوتی ہے، زمین کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے کہ جو کہ سخت ہوتا ہے، ایسا سخت ہوتا ہے کہ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، کہ پانی اس کے اندر جذب نہیں ہوتا، بلکہ پانی کو وہ حصہ اپنے اوپر ٹھہرا لیتا ہے، پانی اس زمین پر ٹھہر جاتا ہے، زمین میں وہ جذب نہیں ہوتا۔ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ، تو پھر اللہ رب العزت اس حصے سے زمین کے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ فَشَرِبُوا، تو لوگ زمین کے اس حصے سے وہ پیتے بھی ہیں، سیراب ہوتے ہیں، وَسَقَوْا، اور دوسروں کو سیراب بھی کرتے ہیں، وَزَرَعُوا، اور اس زمین پر ٹھہرے ہوئے پانی سے وہ کیا کرتے ہیں، کھیتی بھی کرتے ہیں۔ وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، اور اس زمین کا ایک دوسرا حصہ وہ ہوتا ہے کہ جب بارش اس کو پہنچتی ہے، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً، کہ وہ ایک دم چٹیل میدان ہوتا ہے کہ جہاں پر پانی بھی نہیں ٹھہرتا، جذب بھی نہیں ہوتا، نہ پانی ٹھہرتا ہے، وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً، اور نہ ہی کوئی گھاس کو وہ اپنے اندر اگاتا ہے۔ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ۔ تو پھر سب سے پہلی مثال کہ جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ وہ زمین کہ جو کہ اپنے اندر پانی کو جذب بھی کرتی ہے اور وہ خود بھی اس سے فائدہ اٹھاتی ہے اور لوگوں کو بھی فائدہ دیتی ہے، تو وہ اس فقیہ آدمی کی مثال ہے کہ جو دین میں سمجھ حاصل کرتا ہے، وَنَفَعَهُ، اور اس سے لوگوں کو فائدہ بھی دیتا ہے، جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے دے کر بھیجا ہے، یعنی کہ وہ علم سیکھتا بھی ہے اور اس علم سے خود کی ذات کو بھی وہ فائدہ پہنچاتا ہے اور لوگوں کو بھی وہ اس علم سے فائدہ دیتا ہے۔ وَمَثَلُ مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هَدْيَ اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اس آدمی کی مثال کہ جس نے اپنے سر کو نہیں اٹھایا، یعنی کہ اس برسنے والے بارش کے لیے اپنے سر کو نہیں اٹھایا، وَلَمْ يَقْبَلْ هَدْيَ اللَّهِ، اور جب وہ سر کو نہیں اٹھایا مطلب یہ کہ اس نے اس پانی کو قبول نہیں کیا، تو پھر گویا کہ اس نے اللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کیا کہ جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الذی ارسلت بہ، کہ جس کو مجھے دے کر بھیجا گیا۔ تو عزیزان محترم، اس حدیث پاک میں زمین کی 3 قسمیں بیان کی جا رہی ہے۔ تو ایک زمین کا حصہ وہ ہوتا ہے کہ جب زمین پر پانی پڑتا ہے تو پھر وہ زمین کا حصہ پانی کو اپنے اندر جذب بھی کر لیتا ہے اور وہ خود کو بھی فائدہ دیتا ہے، مطلب یہ کہ وہ زمین کا حصہ اس کے اندر جان آ جاتی ہے اور وہ لوگوں کو فائدہ دینے والا بھی وہ زمین کا حصہ ہو جاتا ہے، مطلب یہ کہ اس میں گھاس وغیرہ جو بھی سبزیاں جو بھی اس میں اگنا ہے وہ زمین اگاتی ہے اور اس سے لوگوں کو فائدہ دیتی ہے۔ تو اس زمین کی مثال جو پہلی مثال بیان کی جا رہی ہے اس عالم کے مانند ہے کہ جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مشکات نبوت سے اپنے آپ کو سیراب کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان سے مستفید ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بھی فائدہ دیتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو اپنے سینے میں محفوظ بھی کرتا ہے، اپنے آپ کو بھی فائدہ دیتا ہے اور لوگوں کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ تو پھر وہ آدمی جو علم کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے، خود کی ذات کو بھی فائدہ دے اور لوگوں کو بھی فائدہ دے، تو اس کی مثال اس زمین کی طرح ہے کہ جو اپنے اندر پانی کو جذب کر لیتی ہے، خود کو بھی فائدہ دیتی ہے اور گھاس وغیرہ اگا کر لوگوں کو دوسروں کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ پھر لہذا دوسری قسم بتلائی گئی کہ دوسری قسم زمین کی وہ ہے کہ جو
اپنے اندر پانی کو محفوظ تو کر لیتی ہے، یعنی کہ پانی اس کے اوپر ٹھہر جاتا ہے، لیکن اس پانی سے وہ خود کو فائدہ نہیں دیتی، مطلب یہ کہ وہ زندہ نہیں ہوتی، بلکہ لوگ اس سے سیراب ہوتے ہیں، لوگ اس سے زندگی پاتے ہیں۔ تو لہٰذا دوسری یہ جو قسم ہے زمین کی، اس عالم کے مانند ہے کہ جو اپنے اندر اپنے سینے میں علم مصطفیٰ کو محفوظ تو وہ کر لیتا ہے، لیکن بے عملی کی وجہ سے وہ خود کی ذات کو جو ہے سنا فائدہ نہیں پہنچاتا، لیکن اس کے علم سے وہ لوگوں کو جو ہے سنا وہ علم سکھاتا ہے، لوگوں تک وہ علم پہنچاتا ہے۔ تو لہٰذا خود کی ذات کو تو وہ علم سے فائدہ نہیں دے رہا ہے، بلکہ لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور لوگ اس سے مستفید ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے عالم ہم کو نہیں بننا ہے کہ جو لوگوں کو تو فائدہ دینا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ علم سب سے پہلے خود سیکھنے والے کو فائدہ دے، تو پھر آگے چل کر وہ لوگوں کو بھی فائدہ دے، تو پھر وہ علم سیکھنے والے کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ تو لہذا دوسرے آدمی کی مثال یہ ہے۔ پھر تیسری مثال جو بیان کی گئی ہے، یہ ایسی زمین کی ہے تیسری مثال کہ جو کہ چٹیل میدان کی طرح ہے، نہ پانی اس میں ٹھہرتا ہے اور نہ وہ خود اپنی ذات کو فائدہ دیتی ہے زمین، نہ لوگوں کو فائدہ دیتی ہے۔ تو لہذا بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو نہ علم سیکھتے ہیں، نہ علم کو اپنے اندر وہ محفوظ رکھتے ہیں، نہ لوگوں کو علم پہنچاتے ہیں۔ تو لہذا عزیزان محترم تین قسمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں لوگوں کی بیان فرمائی ہے۔ تو لہذا ہر شخص کو جو اپنے آپ کو منصب رشد و ہدایت کے قابل اور لائق سمجھتا ہے، بشمول میرے، ہر ایک کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تین زمین کی قسموں کے ذریعے اہل علم کو جو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، اس حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سمجھایا ہے، تو ہم سب اہل علم کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم زمین کے کس حصے اور ٹکڑے کے مانند ہیں، یا پہلی زمین کے حصے کے مانند ہیں، یا پھر دوسرے حصے کے مانند ہیں، یا پھر تیسرے حصے کے مانند ہیں۔ تو لہذا عزیزان محترم ہر شخص کو یہی چاہیے کہ وہ زمین کا جو پہلا حصہ جس کی مثال بیان کی گئی، جو خود کیا ہے اپنے اندر پانی کو محفوظ رکھتی ہے، یعنی کہ علم کو محفوظ رکھتی ہے، اور جو خود کی ذات کو اس پانی سے فائدہ دیتی ہے، مطلب یہ کہ وہ خود پانی سے وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ تو لہذا علم کے ذریعے لوگوں کے دل مردہ وہ زندہ ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کو بھی فائدہ وہ زمین دیتی ہے، مطلب یہ کہ لوگوں کو بھی وہ علم سے فائدہ پہنچاتا ہے، علم دین سیکھتا ہے، اس میں سمجھ حاصل کرتا ہے، اجتہاد کا ملکہ اور صلاحیت اپنے اندر پیدا کر کے علم دین میں جیسے نئے نئے مسائل کو اخذ کرتا ہے، مستنبط کرتا ہے، ایک عوام کو، مخلوق کثیر کو وہ اپنے علم سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت تمام اہل علم کو اس پہلی قسم میں سے بنائے۔ اور دوسری مثال جو بیان کی گئی ہے، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اس کے اندر، اس کے دل میں یہ صلاحیت تو ہے کہ علم کو محفوظ کر لے، لیکن یہ صلاحیت نہیں کہ وہ علم سے خود کی ذات کو فائدہ دے۔ تو پھر نہ ہم کو دوسری زمین کے حصے کی جیسا ہم کو بننا ہے، نہ تیسرے حصے کی زمین کے جیسا ہم کو بننا ہے۔ لہذا عزیزان محترم ہر شخص کو بشمول میرے اپنا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی بھی شخص، اس حدیث پاک سے ہم کو چند باتیں معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بھی شخص وہ کتنا ہی عالی اور اعلیٰ ہو جائے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کا وہ اسی طرح محتاج ہوتا ہے کہ جس طرح زمین ہر وقت جو ہے سنا وہ بارش کی محتاج ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال اور آپ کے ذریعے جو علم اور ہدایت ہم تک پہنچائی گئی، اس کی مثال غیث کثیر کے مانند ہے، اور تمام لوگوں کی مثال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس زمین کے جیسی ہے جو ہمیشہ محتاج ہوتی ہے بارش کی۔ تو عزیزان محترم کوئی بھی شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے مستغنی و بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات ہم کو یہ معلوم ہوتی ہے کہ علم چند ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے صاحب علم کو ہی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو پھر اللہ رب العزت سے ہم کو ایسے علم سے جو ہے سنا محفوظ رکھنے کی دعا مانگنا چاہیے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے دعاؤں میں اس طریقے کی دعائیں شامل فرمایا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے علم سے جو کو فائدہ نہیں دیتا۔ تو عزیزان محترم ہر ایسے علم سے کہ جو خود کی ذات کو فائدہ نہیں دیتا، تو پھر وہ علم سے اللہ کی بارگاہ میں ہم کو پناہ مانگنا چاہیے۔ اور تیسری قسم تو وہ ہے کہ جو نہ علم کو اپنے اندر آنے دیتی ہے، نہ پھر اس کو قبول کرتی ہے، نہ لوگوں تک وہ پہنچاتی ہے۔ تیسری قسم میں تو ہرگز جیسا کسی کو ہونا نہیں چاہیے، لیکن ہر ایک
ہر اہل علم کو جو اپنے آپ کو صاحب رشد و ہدایت سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اپنے زعم اور گمان کے مطابق وہ عالم ہے، علم دین کا جاننے والا ہے اور لوگوں تک ہدایت پہنچانے والا ہے، تو پھر ہر شخص کو اس حدیث پاک کی روشنی میں اپنا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ چند باتیں اس حدیث پاک کے متعلق بیان کی گئی۔ آخر میں خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہم کو زمین کے اس حصے کے مانند بنا کہ جو کہ اپنے اندر علم کو محفوظ بھی رکھتا ہے اور وہ علم سے خود کو بھی فائدہ دیتا ہے اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔